السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فاعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان و کرم ہے، آپ حضرات کے سامنے مجھے کچھ منٹ گفتگو کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ بہت ہفتوں سے جو مجید بھائی ہیں اپنی بیاری زبان میں یہاں پر درس دیا کرتے تھے، یہ میرا یہاں پر پہلا موقع ہے کہ اردو میں آپ حضرات کے سامنے میں خطاب کر رہا ہوں۔ یہ اچانک مجھے موقع نصیب ہوا ہے، کیونکہ جو مجید بھائی ہر ہفتہ ہر جمعہ جو بیان دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا کچھ سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ بدھ کے روز سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجید بھائی کے پیر میں تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے پلاسٹر وغیرہ ہوا ہے پیر کا۔ اس وجہ سے مجھے یہ اردو میں کہنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو انہیں چوٹ پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس چوٹ کو جلد از جلد دور کرے اور انہیں سکون نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بیماری کو شفائے کلی و عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعلیٰ سے 22 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس مجلس میں مرد بھی ہیں اور خواتین حضرات بھی ہیں، دونوں کی مناسبت سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ آج انسان چاہے مرد کیوں نہ ہو یا چاہے عورت کیوں نہ ہو،
اس کی ایک فکر ہو چکی ہے، اس کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ مجھے کامیابی فلاں چیز سے حاصل ہو جائے گی۔ مثال کے طریقے سے کوئی انسان سوچتا ہے کہ میں بڑا مالدار بن جاؤں تو میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی انسان سوچتا ہے امتحان میں اچھے نمرات حاصل ہوں، وہ کامیاب ہو گیا۔ کوئی انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس جائیداد، پراپرٹی، یہ ساری چیزیں آ جائیں، وہ انسان کامیابی تصور کرتا ہے۔ یہ انسان کا ذہن ہے، یہ انسان کی فکر ہے۔ لیکن انسانوں کی اپنی فکر وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ جو حقیقی کامیابی ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ حقیقی کامیابی، اصل کامیابی، جس سے ہماری دنیا بھی سدھر جائے اور جس سے ہماری آخرت بھی سنور جائے، وہ حقیقی کامیابی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی ان کوششوں کو سامنے رکھ کر کامیابی کے قدم بھی چومے، کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے جنت کو حاصل کیا جائے، کسی طرح سے جنت کو پا لیا جائے۔ لیکن آج ہماری یہ کوشش نہیں ہے۔ ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم دنیا حاصل کریں، دنیا کی پیچھے پڑیں، دنیا کے جو روپے پیسے ہیں، جو جائیداد ہیں، یہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان لگا ہوا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو کچھ حاصل کر رہا ہوں حقیقت میں میں حقیقی کامیابی حاصل کر رہا ہوں۔ لیکن صحابہ اکرام کی فکر وہ نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کی فکر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقی معنی میں کامیاب اور کامران انسان ہے۔ جس کو دنیا کے روپے اور پیسے حاصل ہو گئے یہ کامیاب نہیں ہے۔ جس نے دنیا کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی یہ کامیاب نہیں ہے۔ جنہوں نے امتحانات میں نمرات اچھے سے حاصل کیے یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہوا، اللہ کہتا ہے کہ فقد فاز، اصل میں ایسا انسان کامیاب اور کامران انسان ہے۔ اس کو حقیقی کامیابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام جن کی فکر کا آپ اندازہ لگائیں اور جن کی فکر اور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی، کامیاب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کئی راتوں سے بے چین تھے، پریشان تھے۔ اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کئی راتیں وہاں پر گزارا انہوں نے، اس صحابی رسول نے
کیوں گزارا؟ ایسے ہی فالتو میں نہیں گزارا ہے، ان کے گزارنے کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی دروازہ کھولیں رات کے وقت میں، اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، میں ان کی ضرورت کو پوری کروں گا۔ دیکھیے اب اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک صحابی رات گزار رہے ہیں، کہاں پر؟ اللہ کے نبی کے گھر کے باہر، اللہ کے نبی کے مکان کے باہر رات گزار رہے ہیں۔ کیا سوچ کر؟ صبح کے وقت میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ اکرام کی بہت بڑی بھیڑ رہتی ہے، بڑا ہجوم رہتا ہے، بہت صحابہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے تو صحابہ میں سے کوئی صحابی رسول اللہ کے نبی کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، لیکن رات کے وقت میں جب کہ پوری دنیا سو رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی کی ضرورت کو کون پوری کرے گا؟ یہ سوچ کر صحابی رسول کئی راتیں وہاں پر گزار رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا رات کا، اللہ کے نبی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ صحابی رسول ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اے صحابی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پوری دنیا سو رہی ہے اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو جبکہ پوری دنیا سو رہی ہے؟ اس صحابی رسول کا جواب کیا تھا، سنیے۔ صحابی رسول نے کہا، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے، اے پیغمبر علیہ السلام، صبح کے وقت میں آپ کے ساتھ صحابہ کا ایک ہجوم رہتا ہے، بہت صحابہ رہتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت اور حاجت پیش ہوتی ہے تو صحابہ میں سے کوئی صحابی آپ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، لیکن رات کے وقت میں آپ کی ضرورت کو کون پوری کرے گا؟ میں نے یہ سوچ کر کئی راتیں یہاں پر گزاری ہیں، آج یہ آپ کا پہلا موقع ہے کہ آپ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ لیا ہے اور مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ تو میرا جواب ہے کہ آپ کی اگر کوئی خدمت کرنا ہے، آپ کو اگر کوئی ضرورت ہے تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کی ضرورت کو پوری کر سکوں۔ اللہ کے نبی بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تہجد کی نماز پڑھنا رہتا ہے، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے وضو کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے، صحابی رسول وہ پانی لا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، آپ بتلائیں کہ آپ کی کیا تمنا ہے، آپ کی کیا آرزو اور خواہش ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا کو ضرور پوری کر دے گا۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، پیغمبر علیہ السلام اتنی گارنٹی آپ نے دی کہ جو مانگوں، جو خواہش کروں، جو تمنا کروں، وہ میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ میں خوش نصیب ہوں، میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں، مجھے آپ تھوڑا وقت دے دیجئے، میں سوچ کر بتاتا ہوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے، مجھے آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اس سلسلے میں مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ اگر اس وقت ہم ہوتے تو کہتے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اتنے روپے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے دینار و درہم کی ضرورت ہے، مجھے سونا و چاندی کی ضرورت ہے، یہ ہماری شاید کہ سوچ ہو سکتی، لیکن اس صحابی رسول نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام مجھے کچھ مہلت دیجئے، میں سوچ کر بتاؤں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں گھر، سوچتے ہیں کیا مانگوں، اللہ کے نبی نے اتنی گارنٹی دی ہے، مجھے کیا مانگنا پڑے گا۔ صحابی رسول سوچ رہے ہیں، ایک دن ہو گیا، گزر گیا، دوسرا دن گزر جاتا ہے، تیسرا دن گزر جاتا ہے،
اللہ کے نبی کے پاس سوچ کر کہتے ہیں، جواب سنیے، بڑا بہترین جواب تھا، اور وہ سوچ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے جس طرح سے سوچ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی۔ آج ہم لوگ صرف بیانات سنتے ہیں لیکن عمل کی زندگی میں بالکل پیچھے ہیں۔ صرف بیانات سنتے ہیں لیکن عمل کرنے میں بالکل پیچھے ہیں۔ سنتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں۔ مسجد سے مسجد کا دروازہ کھول دیے، وہ ساری باتیں غائب ہو گئیں۔ لیکن صحابی رسول نے سوچ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کریں، اسألک مرافقۃ فی الجنہ یا رسول اللہ۔ کتنا بہترین سوال اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ کیا مانگا؟ ایک تو جنت کی تڑپ، جنت مانگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کی بھی خواہش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی تھی کہ مطلب جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ موقع چھوڑا نہیں صحابہ رسول نے، موقع کو غنیمت سوچ کر، سنہرا موقع سمجھ کر اللہ کے نبی کے اس صحابی ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہا، یا رسول اللہ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کی چاہت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا کہ سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا کہ آپ جنتی ہیں، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے۔ آج کل بہت سے ہیں دنیا کے اندر کہ جو مسلمانوں میں اکثریت ہے، وہ سر پہ ہاتھ پھیر دے تو ان کا بیڑا پار ہو گیا، وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں چلے جائیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی اتنے بڑے پیغمبر، معلم، مربی، اتنی بڑی گارنٹی دینے کے باوجود بھی اللہ کے نبی سے جب اس طرح کا سوال کیا صحابہ رسول نے، صرف ہاتھ پھیر کر یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں جانے والے ہو، یہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، علیک بکثرت السجود، اے صحابی رسول، آپ پر ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، انشاءاللہ وہ مقام تمہیں کیا جنت میں حاصل ہو جائے گا۔ تو کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ اکرام کے اندر جنت کو حاصل کرنے کی کتنی تڑپ تھی۔ روپیے پیسوں کی تڑپ نہیں تھی، بلکہ جنت کو حاصل کرنے کی صحابہ اکرام اپنے اندر تڑپ رکھا کرتے تھے۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسری چیز، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70,000 لوگ، بڑی لمبی روایت ہے، وہ اگر بیان کرتا چلوں تو مجھے اصل موضوع سے کیا ہے وہ محروم کر دے گی چیز۔ پہلی اللہ کے نبی نے کہا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ 70,000 لوگ جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ اب کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ مطلب کہ ان 70,000 لوگوں میں سے ان کا بھی نام شامل ہو جائے۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، مجھے بھی کہ جنت میں جانا ہے، سب لوگ ہاتھ بلند کریں، مجھے بھی جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ کنڈیشنز رکھا وہاں پر کہ وہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی کچھ پہچان ہوں گی۔ ان میں سے ایک پہچان میں بتاتا ہوں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، کیونکہ آج کی اس موضوع میں مجھے بھروسے کے تعلق سے بھی کچھ بتلانا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونے والے، وہ 70,000 لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے کہا، پیغمبر علیہ السلام، میری چاہت ہے کہ اب اللہ سے دعا کریں کہ میں اس 70,000 کی لسٹ میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، ان کا
کیا ہے ٹھکانہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صحابی اٹھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام میں بھی جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اب تو عکاشہ کیا آپ سے پہلے بڑھ گئے ہیں، عکاشہ پہلے بلند کر دیے ہاتھ، پھر اس کے بعد کسی کو موقع نہیں ہے۔ تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ پہلے ہاتھ بلند ہو جایا کرتا تھا، پھر اس کے بعد صحابہ کی اور تڑپ رہتی تھی، لیکن جو پہلے ہاتھ اٹھایا اس کا کیا ہے بیڑا پار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور دوسرے نے جو کہا، اللہ کے نبی نے کہا سبقت کا علیکا عکاشہ، عکاشہ ابن محصن کیا آپ پر کیسے سبقت لے جا چکے ہیں۔ یہ جنت کی طلب ہے۔ اور ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک آدمی نے کہا، اے پیغمبر علیہ السلام، اگر میں کافروں سے لڑ جھگڑ کر شہید ہو جاؤں، مار دیا جاؤں، تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ آپ بتلائیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں جانے والے ہو۔ ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں پھینک دی، میدان کارزار میں جا کر لڑ کر شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے کیا ان کے لیے جنت کا مقام سنا دیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی تڑپ تھی۔ آج ہمارے اندر وہ تڑپ ہونا چاہیے۔ اس طرح کا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے۔ وہ کیا ہے موقع؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، اپنے دل کو پاک و صاف کیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اللہ کو یاد کیا، اور صحیح طریقے سے نماز کا قیام کیا۔ یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی گئیں، اس کے لیے اللہ نے گارنٹی سے یہ بتلا دیا کہ اس کے لیے کامیابی ہے، وہ جنت کے اندر جانے والا ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہوگا، فیوچر کی بات نہیں کہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے کہا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، قد جو ہوتا ہے وہ ماضی قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی پاسٹ قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو چکا اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پوری طرح سے پاک و صاف کیا۔ آپ سمجھ لیں کہ پورے جسم کے اندر سب سے قیمتی چیز، سب سے اہم چیز وہ ہے دل کہلاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت کو بھی بتلایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مصغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک حصہ ہے، اگر وہ حصہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ حصہ درست نہیں رہتا ہے تو سارا جسم بھی برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار سن لو، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ لوتھڑا دل ہے۔ عربی میں کہتے ہیں قلب، جس کو اردو میں دل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دل جسم کے اندر سب سے اہم مقام رکھنے والا ہے۔ ایک انسان کے دل کے اوپر حملہ ہو گیا تو پھر جسم کے پورے پارٹس کیا ہے؟ کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے دل کو سب سے پہلے پاک و صاف کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے پاک صاف کرنا چاہیے؟ صرف سے صاف پاک نہیں، بلکہ برائیوں سے پاک و صاف کرنا چاہیے۔
برائیوں سے پاک کو صاف کرنا چاہیے۔ اب برائیوں میں بہت سی برائیاں ہیں، غیبت ہے، چغلخوری ہے، غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، یہ ساری برائیاں ہیں۔ ان برائیوں میں سب سے بڑی برائی جو خطرناک برائی ہے، جو کینسر کا مقام رکھتی ہے، جو ناسور کہلاتی ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کو اپنے دل سے پاک کو صاف کرنا چاہیے۔ انسان کے دل کے اندر شرک 3 طرح سے پیدا ہوتا ہے، 3 وجہ سے انسان کے دل کے اندر شرک داخل ہوتا ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر شرک داخل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت، جس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ اس چیز کو کفار و مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، اس کا اقرار کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے جو کفار و مشرکین مانتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے کفار و مشرکین سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ ربوبیت کو ماننے والے کفار و مشرکین بھی تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا چاہیے، جس طرح سے کفار و مشرکین ایک مانا کرتے تھے، ورنہ ہم کفار و مشرکین سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ربوبیت کا مطلب ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، آسمان ہے، زمین ہے، جمادات ہے، نباتات ہے، پہاڑ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچا کہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی مرشد ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی دوسرا بابا ہے یا کوئی اور شخص ہے، تو پھر ہم نے ربوبیت کے اندر توحید نہیں بلکہ شرک کا کام انجام دیا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ تو ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا چاہیے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت انسان کے دل کے اندر جو شرک داخل ہوتا ہے وہ الوہیت۔ الوہیت کا مطلب یہ ہے، اس کو کفار و مشرکین تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں میں اللہ کو ایک ماننا، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹیچروں کو، استادوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، والدین کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ریاکاری داخل ہو گئی ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ساری عبادتیں کریں گے، تب جا کر ہم الوہیت میں اللہ کو ایک تسلیم کیا۔ اگر ہم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھا، دوسروں کو شو کرنے کے لیے کیا پڑھا ہے، اللہ کو دکھانے کے ساتھ ساتھ، تو پھر ہم نے الوہیت کے ساتھ شرک کو داخل کیا، جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر شرک داخل ہوتا ہے۔ تیسری چیز اسماء و صفات، اس کی وجہ سے بھی انسان کے دل کے اندر شرک داخل ہوتا ہے۔ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ یہ ایک نام، اس طرح سے اس کی صفات میں رحیم، بصیر، سمیع، یہ ساری چیزیں، اگر ہم نے اللہ کے حقیقی ناموں کو چھوڑ کر دوسرے ناموں کو پکارا، دوسری اس کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا، تو پھر کیا ہم نے اسماء و صفات میں شرک کیا، اور وہ شرک انسان کے دل کے اندر اٹیک کر دے گا، حملہ کر دے گا۔ صفات کے سلسلے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنا ہے۔
وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہماری کانوں کی طرح اس کو بھی کان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آنکھوں کی طرح اس کو بھی آنکھیں ہیں؟ اس طرح سے تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اتنا ایمان رکھنا چاہیے۔ اب کس طرح سے سنتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے، اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ استوا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہے، کیونکہ اللہ فرماتے الرحمن علی العرش استوا، دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے مستوی ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، اور بدعت یہ کون سی چیز ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے۔ تو تین چیزوں میں ہمیں اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر ٹھہرا لیا تو انسان کے دل کے اندر شرک داخل ہوگا، جب شرک داخل ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے اللہ کا، کیونکہ اللہ کے نہیں فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں کہ تقوی یہاں ہے، کہاں پہ ہے؟ دل کے اندر ہے۔ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ظاہر تو انسان کسی کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ڈرتا ہے، وہ ڈر جو ہوتا ہے اللہ کا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے، تقوی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے؟ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، اور روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں، مجھے روزی نہیں مل رہی ہے، میں روزی میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں، رزق کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی کیا ہے؟ خلاف کرنے والا نہیں ہے، پورا کر کے رکھنے والا ہے۔ آج انسان اپنے رزق میں برکت کے لیے غلط چیزیں استعمال کرتا ہے، ذریعے اختیار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دکان وغیرہ میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے اپنی ذاتی رزق کی برکت کے لیے ہاتھ میں تعویذ، دھاگا اور اس طرح سے اور دیگر چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں سے رزق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور کیسے ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دو صحابہ کے اقوال بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق ہوا کرتا ہے، اتنا ڈرنا چاہیے۔ اب کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے؟
اس کے سلسلے میں بتلانا ہے۔ وہ دو اقوال ہیں صحابہ کے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے مستدرک کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کا قول ذکر کرتے ہیں۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، تین چیزیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، ان یطاع فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ دوسری چیز ان یذکر فلا ینسى، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھول نہ دیا جائے۔ تیسری چیز ان یشکر فلا یکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں کسی انسان کے اندر داخل ہو جائیں، وہ انسان حقیقت میں اللہ کے تقوی کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو انسان ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، انسان ایک طرف روزہ رکھ رہا ہے، انسان ایک طرف حج کر رہا ہے، انسان ایک طرف عمرہ کر رہا ہے، دوسری طرف تعویذیں باندھ رہا ہے، دوسری طرف غیبت کر رہا ہے، دوسری طرف شرک کے کام کر رہا ہے، دوسری طرف چغل خوری کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، دوسری طرف سگریٹ نوشی کی جا رہی ہے، دوسری جانب شراب نوشی کی جا رہی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بھی ضرور بچنا پڑے گا۔ ایسے تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک قریے کی مثال پیش کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک قریے کی، ایک گاؤں کی، ایک شہر سٹی کی، یہ مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں والوں کو اطمینان دیا تھا، سکون دیا تھا۔ انسان کی زندگی کے اندر ٹینشن اور فکر ہو تو انسان سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، انسان کو سکون کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس صرف پیسہ ہو اتنا ہی کافی نہیں ہے، پیسہ بھی رہے، سکون بھی رہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو سکون بھی ہونا چاہیے، چین بھی ہونا چاہیے۔ تو اس گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق اتنا دیا تھا ان کے لیے، ہر کنٹری سے، ہر ملک سے، ہر گاؤں سے پیدا ہونے والی چیزیں، وہ ساری چیزیں چل کر اس گاؤں میں آیا کرتی تھی، وہ ساری چیزیں چل کر اس گاؤں میں آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی، کتنی بڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احسان ہوں گے اس گاؤں والوں پر۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جب دیا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے بن گئے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سارا سکون برباد کر دیا ان کا، اور سارا رزق اللہ تعالیٰ نے جو چل چل کر ان کے پاس آتا تھا، وہ سارے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اختیار کیا۔ تقوی تھا جب تک، اللہ نے نعمتیں نازل کی تقوی کی وجہ سے۔ جب تقوی چلا گیا، نافرمانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا بیڑا غرق کر دیا، وہ سارے دروازے کو رزق کے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ایک انسان کو اگر سکون نصیب ہو اور وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اچھا ہو، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہو، تیسری چیز ایک وقت کی صرف روٹی غذا اس کے پاس موجود ہو، گویا کہ اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں آ گئیں۔
اتنی اہمیت اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بتلائی ہے۔ انسان کو سکون ہونا چاہیے، اور یہ سکون کب ہوگا؟ جب انسان اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرے گا۔ رزق دینے والا کون؟ ہم اور آپ نہیں ہیں۔ رزق دینے والا بابا مرشد نہیں ہے۔ رزق دینے والا کوئی خلیفہ اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ رزق دینے والا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق سے نوازتا ہے۔ انسان اگر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے تجھے اتنا رزق ملنے والا ہے، ہمارے اندر وہ اتھارٹی، ہمارے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ اس کے رزق کو ہم کیا چھین لے سکیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ رزق کو چھیننا چاہے تو وہ چھین سکتا ہے، لیکن دنیا کی ساری طاقت مل کر کیا ہے رزق کو چھیننا چاہے کسی کی تو وہ رزق کو چھین نہیں سکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنے تاریخ بغداد کے تاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا۔ ایک امام تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان کے استاذ تھے جو حدیث کے بارے میں ان کے پاس اچھا علم تھا، نالج تھا۔ ان کا نام تھا عفان بن مسلم رحمہ اللہ۔ عفان بن مسلم رحمہ اللہ نام تھا۔ اس وقت ان کے زمانے میں ایک خلیفہ تھا مامون رشید کے نام سے، مامون رشید کے نام سے خلیفہ تھا۔ اس وقت کچھ پیٹ کے پجاری علماء تھے جسے علماء سو کہتے ہیں، اپنے جیب بھرنے کے لیے ایسے الٹے فتوے دیا کرتے تھے، غلط سلط کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک مسئلہ سامنے آیا کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ اب جو اچھے لوگ تھے، اچھے علماء تھے، جیسے عفان بن مسلم، احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر علماء اکرام، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان پیٹ کے پجاری علماء نے اس خلیفے کو اپنے انڈر میں لے کر یہ کہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں باتیں وہ غلط ہے، کہ قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد خلیفہ مامون رشید یہ اس پیٹ کے پجاری علماء کے بیس میں پھنس گئے، داخل ہو گئے۔ اس وقت حکم جاری کیا، انہوں نے کیا جاری کیا؟ سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کو اڑا دی جائے، یا کیا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی جیل گئے ہوئے تھے، اور بہت سے محدثین جیل گئے ہوئے تھے۔ عفان بن مسلم رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خبر پہنچ گئی تھی لوگوں کو، حکومت تک پہنچ گئی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اس وقت کا، عفان بن مسلم رحمہ اللہ مغرب کی نماز پڑھے، درس وغیرہ تھا، درس ختم ہو گیا، عشاء کی نماز کو تک وہیں پر بیٹھے رہے دکان پر، کیونکہ گھر جائیں گے پھر آنے میں دیر ہو جائے گی، وہیں پر دکان پر بیٹھے رہے۔ سرکاری ایک آدمی آیا، حکومت کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چٹھی تھی اور لکھنے والا آلہ تھا، ایک چیز تھی، پین تھا۔ اس نے پوچھا، اے عفان بن مسلم، آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ ہے؟ انہوں نے ڈٹ کر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، حکومتی آدمی نے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے،
تو پھر تم نے حکومت کی پالیسی کو اپنایا نہیں ہے۔ تمہارے لیے جو 500 درہم مہینہ منتھلی دیا جاتا تھا وہ خلیفہ کی طرف سے بند کرنے کا اعلان ہے۔ خلیفہ کی طرف سے ان کو 500 درہم دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ حدیث وغیرہ میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ 500 درہم میں اپنے گھر وغیرہ کا کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ اور 1-2 بیٹے نہیں تھے، 40 بیٹے تھے، 40 تھے، ان کی پرورش کرنا تھا۔ ساتھ میں بیوی بھی تھی، اس کی بھی پرورش کرنا تھا۔ ہم لوگ 2 بچے رہیں گے تو ہمارے رزق کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ 40 بچے، 40 اولاد، ان کے بارے میں ان کا کتنا ٹینشن بڑا ہوا ہوگا۔ کہا کہ اگر یہ آپ کہیں کہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، تو پھر تمہارے وہ پیسے کیا ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں حق بات کرنے والا ہوں، گرچہ میرا یہ پیسہ بند کیوں نہ ہو جائے۔ کیونکہ معلوم ہے کہ اگر وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کلام اللہ نہیں مخلوق ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی ہوگی، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ ڈر تھا ان کے دل کے اندر۔ تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سگنیچر کر دیتا ہوں، دستخط کر دیتا ہوں، میرا بند کر دو۔ گھر کے پاس جاتے ہیں، ایسی صورت میں جاتے ہیں کہ بڑے مایوس اداس میں ہیں، اور روزانہ جس طرح سے خوش میں جاتے تھے، خوشی میں جاتے تھے، اس طرح سے نہیں جا سکے۔ بیوی دیکھتی ہے، نوکر دیکھتا ہے، بچے دیکھتے ہیں کہ کیوں آج اتنا مایوس آ رہے ہیں۔ بچے سوچتے ہیں کہ ابا جان کو شاید کچھ ہوا ہوگا، نوکر سوچتا ہے کہ شاید کہ میرے مالک کو کچھ ہوا ہوگا، بیوی سوچتی ہے کہ شاید کہ میرے شوہر کو کچھ ہوا ہوگا، لیکن کچھ بتایا نہیں۔ چلے گئے، روم کے اندر داخل ہوئے، بیٹھے 10 منٹ نہیں ہوئے تھے، 10 منٹ پورے نہیں ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر کسی نے زور سے آواز لگانا شروع کیا، پیٹنا ہاتھ سے شروع کیا۔ اب انہوں نے سوچا، عفان مسلم رحمہ اللہ نے، شاید کہ اب میرا بیڑا غرق ہے، حکومت کی طرف سے مجھے گرفتار کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تھوڑا ڈر سا محسوس کیا، بچوں سے ملاقات کر لیں گے، 40 بچے ہیں، بیوی وغیرہ سے، نوکر وغیرہ سے ملاقات کر لیں گے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تیل بیچنے والا شخص جو تیل بیچا کرتا تھا، گاؤں میں تیلی کہا جاتا ہے، جو تیل بیچا کرتا تھا، وہ آ کے دروازہ پیٹا تھا۔ اب نوکر باہر گیا، دیکھا کہ تیل بیچنے والا آدمی آیا ہے، اور کہا کہ پوچھا عفان مسلم اندر ہیں؟ ہاں، کہا کہ ہاں عفان مسلم اندر ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ ایک چٹھی لے لو، اور یہ جو تھیلی ہے، جو کور ہے، وہ کور انہیں دے دینا، عفان مسلم کو۔ اب یہ گئے نوکر صاحب ان کے پاس، عفان مسلم کے پاس۔ جانے کے بعد کہا کہ اب ڈرو مت، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے ہیں، تمہیں تو کیا ہے، یہ کوئی دے دیا ہے، اس کو رکھ لو۔ اب وہ چٹھی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، اب دیکھیں، اندازہ لگائیں اللہ سے ڈرنے کا کتنا فائدہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ چٹھی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ چٹھی میں کیا لکھا ہوا رہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا، اس لیے خلیفہ نے آپ کے 500 درہم مہینہ بند کر دیے ہیں، لیکن آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیل بیچنے والا، تیلی آدمی، تیل بیچنے والا، میں جب تک زندہ رہوں گا تم سے وعدہ کرتا ہوں، پرامیس کرتا ہوں کہ میں ہر مہینہ تمہیں 500 درہم دوں گا۔ اللہ اکبر، 500 درہم میں کیا تمہیں دوں گا۔ یہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے حکم کو جاری کیا تھا۔ عفان مسلم رحمہ اللہ نے تقوی پیدا کیا تھا، نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ کی بات کو وہاں پر بیان کیا تھا، جس کی بدولت کیا ہے، اس طرح کی خوشی کیا انہیں انعام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ تقوی کی برکت ہے میرے بھائیو۔ تقوی انسان کے دل کے اندر ہے، ہونا چاہیے۔ صرف ظاہری نام کے متقی یہ کچھ کام کے نہیں ہیں،
بلکہ دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو پھر یہ بڑے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جس کے ذریعے سے، جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق کہاں سے حاصل ہو رہا ہے، مجھے رزق کہاں سے حاصل ہو رہا ہے۔ اب اس آدمی کو دیکھیے، محدث کو دیکھیے کہ ایک تیل بیچنے والا آدمی لا کر پیسہ دے دیا ہے اور یہ وعدہ کیا کہ ہر مہینہ میں کیا ہے درہم دوں گا اتنے، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اگر کسی کے دل کے اندر ڈالتا ہے تو اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا کریں میرے بھائیوں، صرف بیانات کا سننا اتنا کافی نہیں، اللہ کا جو باتیں سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، تو اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تیسری چیز نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ آتے ہیں 2 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ لی اور بھاگ گئے، یہ نماز نہیں، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا، یہ نماز کو ادا کرنا ہوا۔ نماز کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسی نماز تو منافقین بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی؟ رکوع سے سر اٹھاتے، اتنا لمبا کھڑے رہتے تھے کہ صحابہ اکرام کو یہ خیال ہوتا کہ اللہ کے نبی سجدے میں جانے کے لیے بھول گئے ہیں۔ یہ سکون تھا نماز کے اندر۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی اکثریت آئے نماز دھڑلے سے پڑھ لیا، کوے کے ٹونگ مارنے کی طرح 2 منٹ کے اندر 4 رکعت کے پڑھ کے بھاگ گئے۔ یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہوا میرے بھائیوں، نماز کو جماعت کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو زمین پر فرض نہیں ہوا ہے، سارے احکام اللہ تعالیٰ کے زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز ایک ایسا گفٹ اور تحفہ ہے جو 7 آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر وہاں پر فرض کیا ہے۔ نماز کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی، دل کو پاک و صاف رکھیں گے، تقوی پیدا کریں گے، دوسرا ذکر کریں گے اللہ کا، نماز پڑھیں گے، انسان حقیقی کامیابی کو پا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، انسان کو اگر رزق حاصل کرنا ہے اور اس میں برکت ہونا ہے، اور بہت سارے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا ذریعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اس میں آج کے درس کو ختم کرنے کی جسارت کرتا ہوں، وہ ہے توکل، اللہ سے ڈر، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، کیونکہ مومن بندے ہی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جتنا ہم لوگ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اتنا پرندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جتنے مسلمان اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے اتنے پرندے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انکم اللہ کے نے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پرندوں کے توکل کرنے کی طرح توکل کرو گے اللہ پر، جتنا توکل کرنا ہے اللہ پر اس طرح سے اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو گے، اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو رزق سے نوازتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی رزق سے نوازے گا۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، کہیں کوئی کیا ہے رزق دینے والا موجود نہیں ہے، بیٹھا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہے۔ پرندے صبح کے وقت نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، بیچارے اپنے پروں کو ہلا کر نکلے، کس کی تلاش میں؟ رزق کی تلاش میں۔ کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی مرشد بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں پر نہیں میرے بھائیوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق رکھا ہوا ہے۔ کہا پرندے صبح کے وقت جاتے ہیں اور شام میں واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اپنا صرف پیٹ نہیں بھرتے ہیں، گھونسلوں میں جو اپنے بچوں کو خالی چھوڑ کر جاتے ہیں، ان گھونسلوں میں بیٹھے بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے انہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ وہ پرندے اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کر آتے ہیں۔
یہ توکل اور بھروسہ ایسا ہونا چاہیے اللہ پر۔ آج ہمارا بھروسہ اللہ پر اتنا نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں، بات آگے بڑھتی جا رہی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں توکل کیسے کرنا چاہیے۔ شاید کہ آپ حضرات نے کبھی سنا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ایک دوسرے آدمی سے کچھ پیسہ قرض میں لیتا، 1000 دینار، حدیث کے الفاظ ہیں 1000 دینار۔ 1000 دینار ایک بنی اسرائیل کا آدمی دوسرے بنی اسرائیل کے آدمی سے قرض میں کچھ روپے پوچھتا ہے، 1000 دینار۔ تو کہتا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مجھے جتنا وعدہ کر رہا ہے کہ فلاں وقت میں لوٹاؤں گا، اس وقت تو لوٹائے گا بول کر مجھے کیا بھروسہ ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کفیل بناتا ہوں تیرا، میں ضرور دوں گا وقت پر انشاءاللہ، اور میں قرض کو ادا کر کے رہوں گا۔ تو وہ دے دیا۔ دینے کے بعد یہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، استعمال میں لاتا ہے۔ اب روپے واپس کرنے کا وقت آتا ہے۔ اس آدمی کا گھر کہاں تھا؟ سمندر کے اس پار، ندی کے اس پار۔ اب اس کو ندی پار کر کے جانا ہے۔ جاتا ہے یہ دینے کے لیے، دیکھتا ہے کوئی سمندر میں، دریا وغیرہ میں کشتی وغیرہ آ رہی ہے کیا، تاکہ بیٹھ کر میں وہاں تک پہنچ سکوں۔ دیکھتا ہے کوئی کشتی نہیں آتی ہے۔ ایک لکڑی آتی ہوئی تیرتے ہوئے آتی رہتی ہے، اس لکڑی کو لیتا ہے، اس لکڑی میں سوراخ کرتا ہے، اس سوراخ کی ہوئے جگہ میں اس 1000 دینار کو رکھ دیتا ہے۔ میں کوئی کہانی اور قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سوراخ میں 1000 دینار رکھ دیتا ہے جو قرض دینا تھا، پھر اس کے بعد اس کو پیک کرتا ہے، بند کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے اللہ، پانی کی طرف ایسے اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نظر دوڑاتے، آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہتا ہے اللہ، یہ میں تیرے بھروسے پہ چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں نے فلاں شخص سے قرض لیا تھا، مجھے کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہے، اس لکڑی میں بند کر کے میں تیرے بھروسے پر تیری امانت میں اس پیسے کو بھیج رہا ہوں۔ اب وہ ایسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہاں سے وہ بھی آتا ہے، دیکھتا ہے کہ آدمی کوئی آ رہا ہے، دیکھیں گے کہ میرا شاید وہ یعنی قرض کا ادائیگی کا وقت بھی ہو چکا ہے، شاید کہ آ رہا ہوگا۔ ادھر سے وہ بھی آ گیا، دیکھتا ہے کہ کوئی کشتی نہیں آتی ہے، دیکھتا ہے لکڑی آ رہی ہے، اس لکڑی کو اٹھاتا ہے، کیونکہ اس دور میں تھوڑی بھی چیز مل جائے تو بڑی غنیمت ہے، کیونکہ آج تو بہت سے ذریعے ہیں ہم لوگ استعمال کرتے لکڑیوں وغیرہ کا، اس میں ایک لکڑی بھی مل جائے تو جلانے کے لیے کافی ہے ان کے لیے۔ وہ لکڑی اٹھاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں گھر لے کے جاؤں گا اور چولہے میں کیا اس کو جلاؤں گا، تاکہ اس کے ذریعے سے میرا کچھ روزی کیا کچھ وغیرہ پک جائے، کھانا وغیرہ۔ وہ لیتا ہے، گھر جاتا ہے، اس کو پھوڑتا ہے، اس کو 2 ٹکڑے کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ دینار رکھے ہوئے ہیں، اس کو نکالتا ہے۔ وہ نکال کے سوچتا ہے کہ شاید کہ اس نے بھیجا ہوگا، کیونکہ اس نے میرا قرض لیا تھا میرے پاس اور وقت پر مل رہا ہے، وہ جتنا وعدہ کیا تھا اس کے مطابق۔ اور ایک مرتبہ وہ آتا ہے دیکھنے کے لیے، کہاں؟ سمندر کی اس پار، اس سے ملنے کے لیے۔ اس وقت کشتی غالباً مل جاتی ہے۔ وہ سفر کرتے ہوئے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میں نے جو روپے بھیجے تھے، دینار بھیجے تھے، آپ نے پایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے وقت پر پا لیا ہے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے ہمارے سابقہ لوگ، ہمارے اسلاف لوگ، ہمارے پیچھے والے لوگ کس طرح سے اللہ پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ آج کوئی لکڑی کے اندر ڈال کر پیسہ وغیرہ بھیجے گا؟ نہیں، یہ اللہ پر بھروسہ جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں، اور مومن لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے دروازے رزق کے کھول دیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو میں نے اردو بیان کیا ہے، اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو
تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔